السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ چلیے ہم اپنے سوالات اور جوابات کے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں اور کمنٹ باکس 22 کے جو سوالات ہیں وہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کی مجلس میں جن بھائیوں نے سوالات کیے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے محترم جناب ریاض لاری صاحب۔ پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو نہ قرآن کریم پڑھنا آتا ہے نہ نماز کا طریقہ انہیں معلوم ہے کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، اب یہ نماز کس طرح پڑھیں؟ ہمارے بہت سارے بزرگ مرد اور خواتین ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن کریم نہیں آتا ہے اور نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، نماز کا طریقہ بھی انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کلاسیں شروع کروانی چاہیے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، مکاتب ہیں اور تعلیم بالغاں کا جہاں پر انتظام ہے کہ وہاں پر ہمارے بڑے بوڑھے لوگ جا سکتے ہیں، تعلیم میں بیٹھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ تو ایسی مجالس میں ہمارے بڑے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کم از کم اتنا علم حاصل کر لیا جائے جس کی وجہ سے طہارت کے، پاکی کے مسائل سمجھ میں آ جائیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں اور جو بھی ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، بیسک عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کے احکام سمجھ میں آ جائیں۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آپ کی والدہ کو کچھ بھی نہیں آتا، تو فی الحال سب سے پہلی ضرورت آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی تعلیم کی فکر کریں، کسی نہ کسی اعتبار سے قرآن کریم ان کو یاد کرنے کے لیے مواقع میسر کروائیں۔ دیکھیں آپ اپنے ارد گرد جہاں پر کوئی عالمہ ہو، کوئی ایسی عورت ہو جو قرآن کریم جانتی ہو، مسائل وغیرہ جانتی ہو، تو ایسی عورت کے پاس انہیں دن بھر میں 1-2 گھنٹہ کے لیے بھیجیں تاکہ وہ قرآن کریم سیکھ سکے، نماز کا طریقہ سیکھ سکے۔ جب تک انہیں نماز کا مکمل طریقہ یاد نہیں ہو جاتا ہے، جتنے بھی سورتیں انہیں یاد ہیں، جتنی بھی تسبیحات انہیں یاد ہیں، ان تمام تسبیحات اور سورتوں کے اعتبار سے وہ اپنی نمازیں پوری کرتی رہے گی۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی نماز میں نے ادا کی ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو دینی تعلیم کا نظم ہے، یہ نظم جاری رکھنا چاہیے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نماز سیکھ جائے اور کم از کم 10 سورتیں سیکھ جائے، اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، تشہد ہے، درود شریف ہے، دعا معصورہ ہے، دعا قنوت ہے، یہ تمام سیکھ جائے۔ اس وقت تک ان کو ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور اس وقت تک جتنا بھی انہیں آتا ہے وہ تمام چیزیں رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں پڑھیں۔ جس وقت قرأت قرآن کا موقع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ جتنی بھی آتی ہے، 2 آیتیں 3 آیتیں، اتنی سورتیں پڑھ لے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وہ آتا ہے تو وہ پڑھ لے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کوئی سورت آتی ہے، جیسے سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، یا پھر ان کا کچھ حصہ یاد ہے، تو وہ تمام پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول کرے گا۔ بہرحال نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگلا سوال کرتی ہیں علیمہ خان۔ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کے لیے مگ سے ہاتھ میں پانی لے کر شرمگاہ کو دھونا چاہیے یا پھر مگ سے ہی ڈائریکٹلی شرمگاہ کے اوپر پانی مارنا چاہیے؟ یہ 2 طریقے انہوں نے بتلائے ہیں۔ جس وقت ہم پیشاب کر لیتے ہیں تو پیشاب کی جو جگہ ہیں جہاں پر پیشاب کے قطرے لگے ہوتے ہیں، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہاتھ میں چلو بھر کے پانی لے کر اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے، یا پھر مگ سے ہی، یا پھر جو مگا ہوتا ہے، جو برتن ہوتا ہے جس میں پانی لیا جاتا ہے، اس مگ سے پانی اس شرمگاہ پر ڈال دینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے؟ تو جی دیکھیے، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، بہرحال کسی بھی طور پر ہو۔ شرط یہ ہے
کہ پیشاب کی جو جگہ ہے اس جگہ سے جو پیشاب کے قطرات ہیں وہ ختم ہو جائے، چاہے کسی بھی طور پر۔ ہاتھ سے اگر ختم ہوتے ہیں تو ہاتھ سے کیے جائے، اور اگر ہاتھ لگانے کی ضرورت آپ محسوس نہیں کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ صرف پانی ڈالنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے ختم ہو جاتے ہیں، تو صرف پانی ڈالنے کی وجہ سے بھی آپ کی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں ہاتھ سے دھونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتی ہے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری سے۔ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتی یہ ہے کہ اعتکاف میں گھر بیٹھی خواتین کو تھوڑی بہت بات کرنے کی ممانعت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اعتکاف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائے، دنیا کے کاموں سے بالکل ہٹ جائے، ہماری توجہ، ہمارا جسم، ہمارا دھیان، ہمارا دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے در کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لگ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے اپنا مکمل رابطہ ختم کر دے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ضرورت کے اعتبار سے بات چیت کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بالکل بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر ہم جیسے باتیں کرتے ہیں ایسے ہی حال چال وغیرہ پوچھتے ہیں، کاروبار کے بارے میں اور کاروبار کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں جو باتیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مرد اور خواتین دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ضروریات کے اعتبار سے جو کچھ باتیں ہو سکتی ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں الیاس قلم نوری صاحب۔ پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں 15 دن کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس صورت میں عید الفطر گھر پر منانی ہوگی، اس میں عید الفطر کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے مہاراشٹر میں تقریباً تمام جگہوں پر 15 دن یا اس سے زائد یا کم اس طرح کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، 144 نافذ ہے۔ اس صورت میں عام طور پر جو پریشانی ہمیں لاحق ہوگی وہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں اور عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں ہوگی۔ دیکھیے، جمعہ کی نماز کا جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے امام صاحب کے علاوہ اگر کوئی 3 لوگ وہاں پر موجود ہو، چاہے مسجد ہو یا گھر ہو، فیکٹری ہو یا آپ کی دکان یا کارخانہ ہو، کہیں پر بھی امام کے علاوہ 3 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ مکمل جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک آدمی جس کو اچھی طرح خطبہ دینا آتا ہو وہ خطبہ دے دے، اور نماز پڑھانی آتی ہو تو نماز پڑھا دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو خطبہ دینا بھی نہیں آتا اور نماز پڑھانی بھی نہیں آتی تو ایسی صورت میں وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو عید کی نماز کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر بھی یہی شرط ہے، امام صاحب کے علاوہ اگر 3 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں عید کی نماز بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی عید کا خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد عید کی 2 رکعت نماز پڑھانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا جائے گا اور خطبہ بھی اس کے ساتھ آپ کو مہیا کروایا جائے گا۔ آپ اس خطبے کو یاد کر لیں اور عید کی نماز پڑھانے کی مشق شروع کر دیں۔ اب اگلا سوال کیا ہے ایک محترمہ نے، وہ پوچھتی ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت منہ بھر کے کلی کس طرح کی جائے؟ جہاں سے ہمارا حلق شروع ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے کیا؟ جی دیکھیے، وضو اور غسل کے دوران کلی کرنے کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے کی صورت میں منہ کے اندر پانی ڈالنا اور اچھی طرح پانی ڈال کر کلی کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اب رہا غسل کا مسئلہ، تو غسل کے دوران غرارہ کرنا فرض ہے عام حالات میں، لیکن اگر آپ روزے سے ہو، روزے کی حالت میں آپ غسل جنابت کر رہے ہو تو اس صورت میں غرارہ آپ کو نہیں کرنا ہے بلکہ اچھی طرح کلی کرنا ہے، اور کلی مکمل منہ کے اندر پانی کو اچھی طرح گھما لینا ہے۔ جو حلق ہوتا ہے، حلق تک اگر آپ پانی پہنچاتے ہیں اور غرارہ کرتے ہو تو یہ غرارہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو غرارہ نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ غرارہ کرنے کی وجہ سے پانی کے 1-2 قطرے آپ کے حلق کے نیچے اتر جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے،
تو صرف منہ بھر کر آپ کو کلی کرنی ہے. اچھی طرح منہ کے اندر پانی ڈال دے اور جو حلق کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے تھوڑا باہر تک مکمل اچھی طرح پانی کو منہ کے اندر گھما لے اور پھر تھونک دے. اسی طرح ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل کرتے ہوئے حلق تک پانی نہیں پہنچایا یعنی کلی نہیں کی اور ایسے ہی غسل کر لیا تو پھر غسل صحیح ہوتا ہے یا دوبارہ اس کو لوٹانا ہوتا ہے؟ تو اس صورت میں دیکھیے، اگر آپ غسل کے دوران کلی کرنا بھول جاتے ہیں یا پھر آپ نے ڈر کے مارے کلی نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے، اس ڈر سے آپ نے کلی نہیں کی ہے، تو غسل ہونے کے بعد جب بھی آپ کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کلی نہیں کی تھی تو صرف کلی کرنے کی وجہ سے ہی آپ کا جو گزشتہ والا غسل تھا یہ مکمل ہو گیا، دوبارہ غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب اگلی مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے ہو تو نماز ادا کرنے کے پہلے جب آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کے دوران جب آپ کلی کرتے ہو، منہ کے اندر جو پانی ڈالتے ہو، تو اس صورت میں بھی آپ کا گزشتہ والا غسل صحیح ہو جاتا ہے. بہرحال غسل دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب اگلا سوال کرتے ہیں محترم ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ان کا یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت کیا آسمان کے سائڈ سے بھی پردہ کروانا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، میت کو غسل کرواتے وقت جو پردہ کروایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ غیر لوگوں کی یعنی جو لوگ میت کو غسل نہیں دے رہے ہیں ان کی نظریں میت کے اوپر نہ پڑے، اس لیے پردہ کروایا جاتا ہے. اب لوگ چاروں سائڈ سے ہوتے ہیں، لیفٹ سے، رائٹ سے، فرنٹ سے، بیک سے، چاروں طرف سے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے چاروں جانب سے پردہ کروایا جاتا ہے. اب اوپر سے چونکہ لوگ نہیں ہوتے ہیں اس لیے اوپر پردہ نہیں کروایا جاتا. بہت سارے علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ آسمان سے پردہ کرنا چاہیے، تو یہ بالکل بے اصل اور بے بنیاد بات ہے. آسمان سے پردہ کرنے کی کوئی اصل اور کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، اگر آپ زمین پر کسی میت کو غسل دے رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اگر آپ اوپر سے پردہ نہیں کرو گے یعنی آسمان کی جانب سے کوئی چادر وغیرہ نہیں ڈالتے ہو تو آزو بازو کی جو بلڈنگیں ہیں، ارد گرد کی جو بلڈنگیں ہیں، اوپر سے لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس صورت میں میت کی پردہ پوشی ہوتی نہیں ہے، میت کے ساتھ خاص پردہ ہوتا نہیں ہے. تو اس صورت میں جب کہ آپ زمینی لیول پر میت کو غسل دے رہے ہیں تو اوپر سے پردہ کرنا چاہیے. اس کے برخلاف اگر آپ ٹیرس پر یا اپنے گھر کی چھت پر کسی میت کو غسل دے رہے ہیں تو وہاں پر صرف ارد گرد سے پردہ کرنا ضروری ہے، آسمان کی جانب سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ ٹیرس پر غسل دے رہے ہو اور اس کے اوپر سے کسی کے دیکھنے کا امکان نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ ٹیرس وغیرہ پر اور گھر کی چھت پر میت کو غسل دے رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آسمان سے پردہ کرنے کی کوئی اصل اور کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اب اگلا سوال کرتے ہیں انور خان صاحب، پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی ہے، ان کا ایک لڑکا ہے 10 مہینے کا اور ان کی اہلیہ حمل سے رہ چکی ہے، تو اس صورت میں جبکہ ان کا بچہ صرف 10 مہینوں کا ہے تو وہ اپنے حمل کو ساقط کروا سکتی ہے یعنی ایبارشن کروا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی اعتبار سے اجازت ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو ان کا بچہ ہے یہ کافی چھوٹا ہے. دیکھیے، اس صورت میں ایبارشن کروانے کی اور حمل گروانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اگرچہ کہ بچہ جو کہ حمل سے ہے وہ بالکل کم دنوں کا کیوں نہ ہو، 10 دن کا، 5 دن کا، 14 دن کا، 2-3 مہینے کا کیوں نہ ہو، اس صورت میں اس حمل کو ساقط کروانے کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے. آپ اس بچے کو نہ گروائیں، وہ ایبارشن وغیرہ نہ کروائیں. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت دی ہے، وہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کرے. اور جہاں تک پہلے والے بچے کا تعلق ہے تو الحمدللہ ان خاتون کا جو پہلا بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 10 مہینے کی ہے، یہ دودھ سے کافی بے نیاز ہو چکا ہوگا اور کھانے پینے کی طرف بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوگا. تو اگر جو ماہر ڈاکٹر حضرات ہے، جو مسلمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان لوگوں کی رائے کے مطابق اگر حمل کی وجہ سے، حمل ٹھہر جانے کی وجہ سے اور اس بچے کی پرورش کی وجہ سے پہلے والے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کی صحت پر منفی اثرات گرنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اگلا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ایسے ہی اگر آپ ڈر رہے ہو تو اس ڈر کی وجہ سے اسقاط حمل کی اجازت نہیں ہے. اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری سے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال ان کا یہ ہے کہ اعتکاف کتنے دن کا ہونا چاہیے اور اس کی نیت کیسے کرنا چاہیے، خواتین گھر پر اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کل 3 سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اعتکاف کتنے دنوں کا ہونا چاہیے۔ جان لیجئے کہ اعتکاف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف، دوسرا ہوتا ہے سنت اعتکاف۔ جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے یہ کم سے کم اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، 5 سیکنڈ کا، 10 سیکنڈ کا، 10 منٹ کا، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، کتنا بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مسجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت اور کوئی خاص مہینہ متعین نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے یا پھر ایسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی جو دوسری قسم ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے سنت اعتکاف۔ تو یہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس آخری عشرے کے مکمل 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 دنوں سے کم کا اعتکاف کرتا ہے آخری عشرے میں بھی، 9 دن کا، 7 دن کا، 5 دن کا، 3 دن کا، تو یہ اعتکاف ہو جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوتا۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکمل 10 دنوں تک، جو ہمارا 20واں روزہ ہوتا ہے، 20واں روزہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، افطار کا وقت شروع ہوتا ہے، تو افطار کے وقت سے آپ نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائے اور عید کا چاند نکلنے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یہ ہو جاتے ہیں 10 دن۔ ان 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ نیت کیسی کرنی چاہیے۔ تو بالکل سمپل ہے، اعتکاف کی نیت مطلب آپ دل میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں رمضان کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ کوئی خاص الفاظ اعتکاف کی نیت کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے اگر آپ عربی میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اسی طرح جو خواتین ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہے، وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی اعتکاف ہے اور وہ اپنے گھر میں کر سکتی ہے۔ گھر ہوتا ہے، گھر کا کوئی ایک کونا، اس کونے کے اندر وہ اپنے بیٹھنے کا مکمل نصب کر لے، اگر بہتر ہو تو وہاں پر کوئی پردہ وغیرہ آڑ کر دے تاکہ اس عورت کی جو اعتکاف میں بیٹھی ہے اس کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ اب اگلا سوال کیا ہے عائشہ رفیق نے، پوچھتی ہیں سر اگر کپڑے وغیرہ تو پاک ہوں لیکن تھوڑے سے گندے اور میلے ہو جائیں، جیسے کہ گرمی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے ہمارے کپڑے جلدی سے میلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں پر پاک ہوتے ہیں، تو ایسے پاک مگر گندے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ جی بالکل نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہیں بلکہ پاک ہے، بہرحال اس کے اوپر کچھ گندگی لگی ہے، کچھ ایسا ہی میل کچل لگا ہے، پسینے کے دھبے وغیرہ لگے ہیں، یا پھر اسی طرح جو دھول وغیرہ اڑ کر آپ کے کپڑوں پر لگ چکی ہے، تو اس صورت میں کپڑے آپ کے گندے ہو جاتے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتے۔ ایسے کپڑوں کے اندر آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو بہرحال آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اس لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ان تمام سوالات کی وجہ سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو آخری عشرہ جاری ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ خاص طور پر جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے ہی جنرلی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بیماری بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اسی طرح شک اور شبہے کے اعتبار سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تمام لوگوں کے لیے
پوری امت کے لیے خاص طور پر دعائیں فرمائیں کہ اللہ ہم پر جو بلا اور وبا نازل ہوئی ہے اس کو ختم فرما دے. جو لوگ پریشان ہیں جانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے. جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.